السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 131 ہے، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے 120 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اور کل آخری آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے یعنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ مائدہ نازل کر دے، دسترخوان میں باقاعدہ کھانا نازل کر دے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ آج کی آیتوں میں آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا اللہم، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر تو آسمان سے مائدہ نازل کر دے، دسترخوان نازل کر دے، تو وہ ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے بھی اور ہم سے بعد والوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہو جائے گا، عید بن جائے گا، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے گی۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو ہمیں روزی دے، یقیناً تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ جب نصارہ نے کہا کہ ایسا کیجئے، آپ اللہ سے کہیے، تو آپ نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نازل کر دے، جس دن وہ نازل ہوگا وہ ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے گا، وہ خوشی کا دن ہوگا ہمارے لیے، ایک اپنی فرحت کو ہم ظاہر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے گی اور ہمیں روزی دے، یقیناً تو ہی سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے رپلائی کیا اور کہا، قال اللہ تعالیٰ نے کہا، انی منزلها علیکم، میں تم پر اس کو نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی میرا انکار کرے گا تو اسے میں وہ عذاب دوں گا جو اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یعنی مجھ سے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ مائدہ نازل کر تاکہ ہمیں یقین آ جائے تیرے اوپر، تو نازل تو کر رہا ہوں، لیکن جب کر دوں گا اور اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا۔ ڈیمانڈ کے بعد باقاعدہ اللہ سے کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کر رہا ہے، اس کے بعد بھی نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ بن مریم،
یعنی اللہ رب العالمین یہ میدان محشر کو بیان کر رہا ہے کہ میدان محشر میں جب نصارہ کو اللہ سامنے کھڑا کرے گا، حضرت عیسیٰ کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال کرے گا، بتاؤ عیسیٰ تم نے ان لوگ کو بولا تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا حضرت عیسیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو اللہ جیسا، حضرت عیسیٰ کو اللہ مان لینا جیسا آج عقیدہ ہمارے یہاں پر ہے نصارہ کا، کرسچنز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، اور کیا سوال کرے گا؟ انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، جیسے حضرت مریم کے پتلے اسٹیچو بنا کر رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا اسٹیچو بنا کر رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بتاؤ تم نے بولا تھا کہ ایسا کرنے کے لیے؟ تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ سبحانک، اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جو میرا حق نہیں ہے، یعنی جب تو اللہ ہے میں جانتا ہوں، میں کیسے کہوں گا ایسی بات؟ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اب اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تو جانتا ہی ہے نا، یعنی تیرے علم سے کیا باہر ہے، میں نے اسے کہا ہے تو جانتا ہی ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے اندر کیا ہے وہ سب جانتا ہے، پر میں یہ نہیں جانتا کہ تیرے اندر کیا ہے، یعنی تیرے علم میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا، اللہ میں نہیں جانتا، پر تو سب کو جانتا ہے، سب کے دل کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے حضرت عیسیٰ یہ بات کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا حضرت عیسیٰ اس کا رپلائی دیں گے اور نصارہ سنیں گے سارے ایک ساتھ کھڑے ہو کر۔ یہ سارا سوال جواب اصل میں انہیں ذلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، یہ سب جو تم نے دین کا سسٹم بنایا تھا یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حضرت عیسیٰ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے صرف اتنا ہی کہا جتنا تو نے مجھے حکم دیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، جو تو نے کہا میں نے وہی کہا، وہی بتایا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی مجھے اللہ مت مانو، مجھے اللہ کا بیٹا مت مانو، بلکہ تم اسی رب کی عبادت کرو جس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں تھا تب تک میں گواہ ہوں، یعنی جب تک میں تھا تب تک میں گواہ ہوں کہ ایسا میں نے نہیں بولا، ایسا انہوں نے کیا بھی نہیں، یہ لوگ ایسا کرتے بھی نہیں تھے، میرے سامنے انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں گواہ ہوں اس بات پر۔ لیکن فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، وفات کا لفظ انتقال کے لیے ہوتا ہے، پر یہاں پر چونکہ حضرت عیسیٰ کو زندہ اللہ نے اٹھا لیا تھا تو اس معنوں میں استعمال ہوگا کہ جب اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا تب اس کے بعد ذمہ دار تو ہے ان کے اوپر اور تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک میں تھا تب تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، میں اس بات پر گواہ ہوں، میرے سامنے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، میں جب چلا گیا تو مجھے کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا، اس کے بعد تو ذمہ دار ہے، تو جاننے والا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اب اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے یہ بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، طاقت والا اور حکمت والا ہے، اب تجھے فیصلہ کرنا ہے اللہ رب العالمین۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتیں دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا، امانت داری کے صلے عطا کرے گا اللہ رب العالمین۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، زمینوں کی اور جو بھی ان کے درمیان ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ساری بادشاہت، قوت، طاقت، اختیار، غلبہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا، طاقت کا تذکرہ ہمارے سامنے کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علم سے اس کائنات میں کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے۔ یہ تو ہوا آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ مشکل الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو الفاظ کم ہونے لگے ہیں، کیوں؟ کیونکہ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار، اس لیے میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، جو نئے اور مشکل مجھے لگتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ انزل، سینڈ ڈاؤن، نیچے بھیج، ہم پر مائدہ نازل کر، نیچے بھیج۔ عیدن، فیسٹیول، ایک تہوار ہو جائے گا ہمارے لیے۔ آیتن، سائن، نشانی، اللہ تعالیٰ یہ ہماری ایک نشانی ہو جائے گی۔ انتا، ڈیڈ یو، کیا تو نے، انتا یہ کویسچن ہے، سوال ہے، کیا تو نے، اتخذونی، ٹیک می، مجھے لو، یعنی کیا میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو؟ ما دمت فیہم، as long as I was among them، جب تک میں ان کے درمیان تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا، یعنی جب تک میں تھا تب تک کی گواہی میں دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں تھا، اب میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ الرقیب، آبزرور، آبزرو کرنے والا، رقابت رکھنے والا، دھیان رکھنے والا، جاننے والا۔ یوم، ڈے کو کہا جاتا ہے، دن کو کہا جاتا ہے۔
اور ینفع نفع کہا جاتا ہے بینیفٹ، فائدے کو، کسی چیز کو فائدہ دینا، کہ اللہ تعالیٰ اس دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا، فائدے میں جنت عطا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ تو کچھ ہی الفاظ تھے جو مجھے لگا کہ اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ اب اگلا پوائنٹ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے، پہلا تلاوت، پھر ترجمہ، پھر مشکل الفاظ۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے تدبر، کہ آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا، کیا آیتوں پہ۔ دیکھیے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ خود بھی اسٹڈی کریں گے نا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ قرآن کی آیت کو، جیسے ایک آیت کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، اس کے بعد غور کیجئے، آپ کو خود پوائنٹ نکل کر آئیں گے، ارے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ جو یہ قرآن ہے نا، یہ ایک طریقہ کا سمندر ہے، اس میں جتنی ڈیپ میں غوطہ لگاؤ گے نا، اتنا زیادہ تمہیں حاصل ہوگا، موتی ملیں گے، نہ جانے کیا کیا ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزہ بنایا ہے قرآن کو، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اب کچھ پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آئے کتابوں کی روشنی میں، ہمارے علماء اکرام کے لکھے ہوئے کی روشنی میں۔ نمبر 1، دعا کی اہمیت پتہ چلی کہ انبیاء بھی دعا کرتے تھے۔ اب دیکھیے نا، یہاں نبی ہو کر دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ نازل کر دے۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل دعا مانگ رہے ہیں، زکریا دعا مانگ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ مطلب دعا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو دعا کی اہمیت پتہ چلی کہ انبیاء کرام بھی دعا مانگتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی ایک جگہ نہیں، سورہ بقرہ میں اور بھی صورتوں میں بار بار اللہ نے کہا۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مجھ سے دعا مانگو میں جواب دوں گا، جو لوگ میری اس عبادت سے دوری اختیار کرتے ہیں نا، ان کو جہنم دے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی دعا ایک عبادت ہے، جب تک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھائے، زبان سے کرے، دل سے کرے، جب تک آپ دعا کر رہے ہیں گویا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کو دعا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، ورنہ دنیا میں دیکھو نا، آپ مانگو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا رب ہے کہ مانگنے والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مانگنا چاہیے، نماز بعد مانگے، رات میں مانگے، لیٹ کر مانگے، بیٹھ کر مانگے، جس حالت میں رہے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو یقیناً سنتا ہے۔ نمبر 2، دعا میں اللہ کے نام رب کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پتہ چلا رب کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا پیارا لفظ ہے، اس کے ساتھ دعا مانگو گے اللہ انشاءاللہ ساری دعا قبول کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اللہم، اللہ تو بول دیا تھا اے اللہ، پھر کیا بول رہے ہیں؟ اللہم، اے ہمارے رب العالمین، ربنا، اے ہمارے رب۔ اللہ بول دیا پر رب بھی بول رہے ہیں، مقصد کہ رب بول کر جب دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کی دعائیں دیکھیں نا، اس میں ربنا آتینا، ربنا 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 ربنا، یہ ورڈ اسی لیے آتا ہے کیونکہ رب جو ورڈ ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو رب بول کر اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس کے ناموں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور آپ حدیث میں جانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے جتنے نام آپ کو یاد ہے، اللہ، رحمان، رحیم، مالک، غفور، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، اول، آخر، ظاہر، باطن، جو نام آپ کو یاد ہے ان ناموں کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے نا تو خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ نے مال دیا، خوشی کا اظہار کرو، دولت دی، خوشی کا اظہار کرو۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ نعمتیں دیتا جاتا ہے اور وہ اور زیادہ اپنے آپ کو بالکل حقیر ہی بتاتے ہیں ہمیشہ۔ آپ پوچھیے کیسے ہیں آپ؟ ارے بڑے برے حالات ہیں، بڑا پریشان ہوں، کچھ چلتا ہی نہیں ہے، اچھا، مطلب ناشکری کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ شکر ادا کرو نا، نعمت کا اظہار کرو نا۔ کوئی پوچھ رہا الحمدللہ، پہلے حالات خراب تھے، بہت اچھے ہیں، لوگ پریشان ہیں، میں ابھی بھی خوشی میں ہوں الحمدللہ، میرے پاس کھانا ہے، پینا ہے، گھر ہے، سب ہے میرے پاس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خوشیوں کا اظہار کیا جائے، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا نا کہ اللہ تو مائدہ نازل کرے گا، ہم خوشی کا اظہار کریں گے، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے گا، ہم اظہار کریں گے اپنی خوشی کا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 4، رزق اور دنیا کی دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ رزق کی دعا، دنیا کی دعا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ یہاں پر کیسے پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مائدہ نازل کر ہمارے اوپر، روزی دے ہمیں، تو بہتر روزی دینے والا، دنیا مانگ رہے ہیں۔ ورنہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے جاہل ہیں جو کہتے ہیں ارے کیا دنیا مانگتے ہو اللہ سے، آپ کا زہد اور تقوی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ دنیا مانگو ہی نہیں۔ کیوں مت مانگو؟ میرے نبی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے، جانتے ہیں کون سی دعا پڑھتے تھے؟ آپ کہا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اب یہ دعا مانگتے تھے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اچھائی دے، پہلے دنیا مانگ رہے ہیں بعد میں آخرت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب دنیا مانگی مطلب دنیا بری نہیں ہے، دنیا تب بری ہوتی ہے جب وہ آخرت سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، عبادت سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، متکبر بنا دے، مشرک بنا دے، بدعتی بنا دے۔ ورنہ دنیا بہت اچھی ہے، اگر دنیا مجھے جھکنے والا بنائے، صدقہ کرنے والا بنائے، خیرات کرنے والا بنائے، زکوٰۃ دینے والا بنائے، مدد کرنے والا بنائے، غریبوں کا مسیحا، یتیموں کا مددگار بنائے تو دنیا اچھی ہے۔ تو دنیا مانگنا، رزق کی دعا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، مومن کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سے کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کرے۔ اللہ اکبر، کئی وعدے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کئی لوگوں کو نظر ماننے کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اور عام طور پر ہم دعاؤں میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بس اس مسئلے سے نکال دے، میں فرما بردار بنوں گا، اللہ میں تیری عبادت کروں گا، اللہ میں گناہوں سے بچوں گا، اللہ میں حرام سے بچوں گا، اللہ اس ذلت سے بچا لے، اللہ اس پریشانی سے بچا لے، اللہ یہ اللہ وہ، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ایک طریقے سے وعدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، وعدہ کیا ہے تو پورا کرو۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے آپ نے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا ہے نا کہ مانگ رہے ہیں مجھ سے اور میں دے بھی دوں گا، مائدہ مانگ رہے ہیں نا مائدہ دوں گا، پر یاد رکھنا اگر اس کے بعد میری ناشکری کی تو میرا عذاب ایسا دوں گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا میں نے۔ ڈرنا چاہیے، وعدے کرتے ہو نا اگر اللہ تعالیٰ سے تو پورے کرو، اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کہی ہے نا اسے پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادت ہم کریں نہ کریں، کچھ کریں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ وعدہ پورا کرے۔ اگر اپنے رب سے وعدہ کیا ہے تو وعدے پر جمے، وعدے پر باقی رہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین سے کوئی وعدہ کیا ہے تو مومن کو چاہیے کہ اپنے وعدوں سے ڈرے جو وہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے۔ نمبر 6، بات چیت کا ادب پتہ چلا کہ اپنے سے بڑے سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ بڑا پیارا اللہ تعالیٰ، اللہ حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پورا مکالمہ ہے نا، یہ کنورزیشن ہی تو چل رہا ہے نا ہمارے سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں عیسیٰ تم نے کہا تھا ان کو کہ مجھے رب بنا لینا، میری والدہ کو رب بنا لینا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے کیا؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ ہم لوگ تو بڑے چھوٹے کا کوئی ادب ہی نہیں کرتے، جو من میں آیا بول دیا، جواب دے دیا، رپلائی دے دیا۔ ارے ٹھیک ہے، بات کرنے کا ادب سیکھو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے بولا تھا معبود بناؤ، تو ادب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، سبحانک، اللہ تیری پاکیزگی، اللہ تیری بڑائی، اللہ تیری برکت۔ اللہ رب العالمین میں کیسے بول سکتا ہوں؟ میرا یہ حق ہی نہیں ہے، کیسے بولوں گا میں؟ میرا حق نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا ایسا کام۔ ادب پتہ چلا کہ بات چیت کا ادب کیا ہونا چاہیے، بڑوں سے بات کیسے کی جائے۔ ورنہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے تو دیکھیے کسی کی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کے جیسا ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے سمجھیں، آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کئی بار ہوتا ہے بات چیت کے اندر وہ بات ایسی بول جاتے ہیں جو آپ کو بری لگ جاتی ہے، ہو سکتا ہے باتوں کو ریپیٹ کر دیں، پر آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب دیں گے؟ بدتمیزی کریں گے؟ نہیں، آپ کو ادب کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے سے بڑے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی ہمیں، کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے ہے نا، قرآن کو جتنا پڑھو گے انشاءاللہ اس سے سیکھو گے، اور جتنا سیکھو گے اتنا اپنی زندگی کو بہتر انشاءاللہ بنا پاؤ گے۔ تو بڑے سے ادب کرنے کا یا بات چیت میں ادب کا طریقہ آج کی اس آیت میں ہمیں یقیناً پتہ چلا۔ نمبر 7، اللہ رب العالمین سے جب بندہ بات کرے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ بات مطلب نماز میں ہم بات کرتے ہیں، نماز کے بعد بات کرتے ہیں، دعا میں بات کرتے ہیں، تو جب اللہ سے بات کرو نا تو تسبیحات کو بیان کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تو کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تو ہمیں کھلانے پلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کرو جب اللہ سے بات کر رہے ہو۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر بندہ اپنے اندر مضبوط ایمان لے آئے نا تو پھر وہ اللہ سے بات کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ سے بات کرتا ہے نا اس سے پیاری کیا بات ہوگی۔ اب نماز کو جیسے شریعت نے کہا، اللہ کے نبی نے بتایا، نماز ایک بات چیت ہے پوری، بندہ اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن کر رہا ہے۔ میرا باقاعدہ ایک لیکچر ہے اسی کے اوپر، نماز کے اوپر، میں نے پورا اس میں تفصیل سے بتایا کہ نماز پوری کی پوری اللہ اور بندے کے بیچ میں بات ہے۔ بندہ کھڑا ہو رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ مالک یوم الدین، پھر میری بڑائی بیان کی۔ اس کے بعد جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے ساری لمٹ پوری کر دی، اب یہ جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ اللہ سے بات
दुआ बात है। हम दुआ में भी तो कहते हैं ना, अल्लाह तू तो मेरे दिलों के हाल को जानता है ना, मेरी परेशानियों को जानता है ना, मेरी तकालीफ को जानता है ना, मेरे दुश्मनों को जानता है ना, कोई नहीं जानता, तू तो सब जानता है ना। तो अल्लाह ताला के साथ बात का ये अदब है कि जब अल्लाह ताला से आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप अल्लाह ताला की तहमीद, उसकी तकदीस, उसकी बड़ाइयों को बयान करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बातों को यकीनन कबूल फरमाता है। नेक्स्ट, नंबर 8, नेमतों को बाकी रखने के लिए शुक्र ज़रूरी है। कोई भी नेमत अगर बाकी रखना है आपको, शुक्र अदा करना ज़रूरी है। नेमतों का शुक्र अदा करो। जैसे अल्लाह कह रहा है ना कि अगर मैंने मायदा दे दिया ना, उसके बाद भी अगर ये नाशुक्री करेंगे, कुफ्र करेंगे, तो मेरा अजाब ऐसा दूंगा जैसा किसी को नहीं दिया। इसका मतलब कि अगर शुक्र अदा करेंगे तो मैं नेमतों को बढ़ाऊंगा, इज्जत दूंगा, कामयाबी दूंगा, दुनिया दूंगा, आखिरत दूंगा। तो एक बड़ी अहम बात यह पता चली कि नेमतों को बाकी रखने के लिए शुक्र ज़रूरी है। होता है ना, कई लोगों के पास बड़ा पैसा है, कारोबार है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह रोड पे लाकर खड़ा कर देता है, सब बर्बाद कर देता है, सब खत्म कर देता है। ये अल्लाह का अज़ाब है। और अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा भी है कि लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे मैं नेमतों को बढ़ाता चला जाऊंगा, और अगर नाशुक्री करोगे मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इस बात को याद रखना। तो नेमतों को बाकी रखने के लिए शुक्र अदा करना ज़रूरी है कि बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। नंबर 9, बहतान और इल्ज़ाम से ना डरो कि जब हज़रत ईसा और अंबिया का न छोड़ा तो लोग आपको क्या छोड़ेंगे। बहतान, इल्ज़ाम, इससे डरना नहीं चाहिए। अगर आप दाई हो, दीन का काम कर रहे हो, कोई भी काम बड़ा कर रहे हो, तो आपको इल्ज़ाम, बहतान से डरना नहीं चाहिए। जब अंबिया को नहीं छोड़ा तो आपकी क्या औकात और हैसियत है। क्यों? गुनाह खुद किया, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया, हज़रत ईसा को अल्लाह का शरीक बना लिया, उसके बाद बोल के आ रहे हैं नबी ने कहा था ऐसा करने के लिए। नबी की तालीमात थी। आज हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि हमारी तो किताबों में लिखा है, इंजील में लिखा है, उसके अंदर ये सब बताया गया है। अरे नबी ने ये सब नहीं कहा है। तो जब वो नबी को नहीं छोड़ रहे हैं तो आपकी और हमारी औकात और हैसियत क्या है? हम तो धूल के बराबर नहीं है। तो इल्ज़ाम और बहतान से ना डरो, ये सब होगा। अगर आप हक पर हो, ये सब आपके साथ ज़रूर होगा। नेक्स्ट, नंबर 10, दुनिया को इस मकसद से गुजारो कि जो अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना देगा। यानी बंदा दुनिया को इस मकसद से गुजारे कि बस जो अल्लाह का हुक्म है मुझे वो करना है, तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा। अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान के अंदर दूसरी आयतों के अंदर और यहाँ पर जो बनी इसराइल का तस्करा कर रहा है उसमें यही तो बता रहा है ना कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया बस उसको बुनियाद मान लो अपने लिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार दो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे देगा। न सिर्फ दुनिया देगा बल्कि आखिरत भी कामयाब कर देगा। क्योंकि हम दुनिया में आए ही अल्लाह के लिए है ना। अल्लाह ताला कहता है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इस जिंदगी को गुजारो अल्लाह के लिए, इस जिंदगी को गुजारो अल्लाह की रजा पर, इस जिंदगी को गुजारो कुरान के मुताबिक, इस जिंदगी को गुजारो हदीस के मुताबिक, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों को इंशाअल्लाह कामयाब कर देगा। नंबर 11, हजरत ईसा ने दुनिया से रुखसती के बाद की कोई गारंटी नहीं ली, उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो फिर किसी और की क्या औकात और हैसियत है? ये बड़ा अहम पॉइंट है, इस पर गौर करना कि हजरत ईसा ने दुनिया से रुखसती के बाद के मामलों की गारंटी नहीं ली, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो फिर किसी और की क्या औकात और हैसियत है? जैसे आज हमारे यहाँ लोगों ने कई लोगों को अपना खुदा बना रखा है और वो कहते हैं ये तो हमें दामन, इनके दामन के साथ हम जन्नत में चले जाएंगे, ये तो हमें बख्शवा देंगे। दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उसके बाद कहते हैं वो हमें औलाद देने वाले हैं, वो हमें लड़का देने वाले हैं, वो हमें लड़की देने वाले हैं। वो साफ सुथरी बात, किसी आलिम मौलवी मुफ्ती की बात नहीं। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हजरत ईसा साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि वकुन्तु अलैहिम शहीदा, कि अल्लाह ताला जब तक मैं था तब तक मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे बाद जब तूने मुझे दुनिया ही से लो उठा लिया, उसके बाद तू जिम्मेदार है, तू जानता है, तुझे सब पता है। ये नहीं कह रहे हैं। हजरत ईसा नबी हैं और नबी होने के बाद कह रहे हैं जब तक मैं था दुनिया में तब तक का मुझे पता है, उसके बाद का पता नहीं। तो जब नबी को पता नहीं तो किसी और की क्या ताकत, क्या कुव्वत, क्या बिसात? किसको पुकारते हो, किससे मांगते हो, किसके आगे झुकते हो, किससे औलाद कारोबार तलाश करते हो? साफ सुथरी आयत में कहता हूं अगर इंसान कुरान को पढ़ ले तर्जुमे के साथ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हमसे दुनिया में क्या चाहता है। यकीनन ये बड़ी अहम बात अल्लाह ताला ने आज की आयतों में हमें बताई है। नंबर 12, बंदे को अपनी कोशिश पूरी करने के बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। आप अपना पूरा 100% दे दीजिए, 100%। ताल्लुकात में, रिश्तों में, घर में, इबादत में, हर चीज़ में 100% अपना दीजिए। उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दीजिए। जैसे हज़रत ईसा ने छोड़ा ना कि अल्लाह ताला जब तक मैं था तब तक मैं सब कुछ मैंने किया, उसके बाद तेरे सुपुर्द, अल्लाह सुपुर्द छोड़ दो।
परफेक्शन आए ना आए, कंप्लीट हो ना हो, मुकम्मल हो ना हो, इज्जत मिले ना मिले, दुनिया मिले ना मिले, जो चाहे हो, अल्लाह अब सारा मामला तेरे सुपुर्द, मैंने अपना 100% दिया, मैंने पूरी मेहनत की। हज़रत ईसा यही तो कह रहे हैं, अल्लाह ताला मैंने मेहनत की, दावत दी, काम किया, सब किया, जब तक मैं था मैंने सब किया, मैं गवाह हूं इस बात का कि मैंने किया। उसके बाद अब तेरी जिम्मेदारी, तेरे सुपुर्द मैंने सारा मामला छोड़ दिया। कि बंदे को चाहिए कि अपनी कोशिश पूरी करे, उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दे। नंबर 13, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे इंतकाम लेगा। बनी इसराइल, नसारा, जिन्होंने अल्लाह का बेटा हज़रत ईसा को बना दिया, कि छूट जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल रोज़े क़यामत सबसे हिसाब लेगा, सबका अमल होगा। और कुरान में अगर आप मैदान महशर और अमल का मामला देखें तो कितनी बारीकी से तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेज पर अल्लाह बताता है, मैदान महशर में खड़ा करूँगा, सफ़ में खड़ा करूँगा, ज़बानों पर ताला लगाऊँगा, गले में तुम्हारे अमल नामे डाल दूँगा, हर इंसान को कहूँगा कफ़ा बिनफ़्सिका अलैका हसीबा, अपना हिसाब खुद कर, अपना अमल नामा देख, कहाँ है तेरा अमल नामा, क्या है तेरे अमल, हर चीज़ अल्लाह हमारे सामने खोल कर रख देगा। तो यकीनन इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल रोज़े क़यामत हर चीज़ का इंतकाम लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें हर चीज़ का जवाब देना होगा। नेक्स्ट, नंबर 14, दुनिया में अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो फिक्र ना करो, अल्लाह क़यामत में बदले दिलाएगा इंशाअल्लाह। जैसा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा से जिक्र किया, हज़रत ईसा की पूरी बातचीत के अंदर बताया कि उन्होंने जो किया सो किया, उन्होंने गलत किया सही किया, आपने अपना अमल किया ना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बदला देगा। जैसा अल्लाह ताला कह रहा है ना कि आज के दिन सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दिया जाएगा, ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उसमें आराम से रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बदले दिलाता है। पर कई लोग पता है क़यामत तक का इंतज़ार नहीं कर पाते, उनको दुनिया ही में सारे बदले चाहिए। हम नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह हमारी सुनी नहीं रहा है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुनी नहीं रहा है, हम इतनी इबादत करते, इतना सदका करते, इतना खैरात करते, उसके बाद भी हमारे घर में बीमारियां आए, हमारे घर से टेंशन नहीं जाते, तो आपको बदला दुनिया में चाहिए क्या? अरे आखिरत का बदला लो ना, अल्लाह ताला वहां तो बदले देगा ना, अल्लाह ताला वहां तो हिसाब करेगा ना। अल्लाह ताला तो वहां कह रहा है ना कि जो सच्चाई से अमल करेगा मैं उसे बदले दूंगा, जन्नत दूंगा। और जन्नत तो एक ऐसा बदला है कि उसके बाद आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे मिलेगा, हर चीज़ डिमांड पर मिलेगी। तो यकीनन बंदे मोमिन को इस बात का भी ख्याल और लिहाज रखना चाहिए। नंबर 15, झूठ बोलकर दुनिया को राज़ी करने का क्या फ़ायदा जब अल्लाह ताला सच्चाई की बुनियाद पर इनाम देगा। हम लोग करते हैं ना झूठ सच, झूठ सच, झूठ से फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, झूठ से कारोबार कर रहे हैं, धोखे देकर कारोबार कर रहे हैं, झूठ बोलकर इज्जत बना रहे हैं, झूठ बोलकर रिश्ते बना रहे हैं। अरे इस झूठ से क्या हासिल होगा, बदले तो सच्चों को मिलने वाले हैं। वहां पर अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं सच्चों को उनकी सच्चाई का यकीनन उस दिन बदला दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चाई की बुनियाद पर बदला देगा, अल्लाह ताला सच्चे रहने की बुनियाद पर बदला देगा, न कि इंसान झूठा रहे, झूठी जिंदगी जिए और अल्लाह ताला बदला दे, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। नंबर 16, अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करो कि आसमान ज़मीन और उसके दरमियान में जो भी है वह सब अल्लाह का है। अल्लाह की कुदरत तो देखो ना, हम लोग तो इंसानों के आगे झुक रहे हैं, चापलूसियां कर रहे हैं, कदम पकड़ रहे हैं, उनके आगे इज्जत ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अरे अल्लाह ताला से एक छोटे से जुमले में अल्लाह ने देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी कि लिल्लाहि माफिस समावात, माफिस समावात, अल्लाह के लिए वो है जो आसमानों में है, जो ज़मीनों में, सब उसके बीच में जो सब अल्लाह का। ज़मीन, ज़मीन के कारोबार, ताकत, कुव्वत, इख्तियार, मुल्क, शोहरत, इज्जत सब अल्लाह का है, सब अल्लाह का है। अल्लाह की कुदरत पर गौर तो करो, अल्लाह की अजमत पर गौर तो करो। मैं कहता हूं कि अगर इन आयतों पर बंदा गौर कर ले कभी शिर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो जब ये जान रहा है कि आसमान ज़मीन उसके बीच में सब अल्लाह ही का है, तो कहीं और क्यों जाना, अल्लाह से मांगू ना, अल्लाह को पुकारूं ना, उसके आगे झुकूं ना। पर यह तब होता है जब बंदा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करता है। तो जो मजबूत यकीन करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बुनियाद पर उसे इज्जत अता करता है। तो इस बात पर भी एक मोमिन को बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। कुछ हुए ये अहम पॉइंट। आखिरी हमारा छठा जो हिस्सा होता है इस दर्स का वो है अमल, कि आज की आयतों पर हम क्या अमल कर सकते हैं। नंबर 1, दुनिया की हर तकलीफ में अल्लाह को पुकारो। तकलीफ, परेशानी, कारोबार, बीमारी, पैसा, कर्जा, दुश्मन, तासुब, कुछ भी अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला से दुआ करने की आदत बनाओ, रोजाना दुआएं मांगो। जन एक दुआ का फायदा ये होता है ना, जितनी आप दुआ करोगे ना उतना अंदर आपके अंदर झुकने का जज्बा आएगा, आपको ये एहसास होगा मैं कितना मोहताज हूं अल्लाह के आगे, मैं कितना फकीर हूं, तकब्बुर खत्म होता है, ईगो एटीट्यूड खत्म होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं दुआ के। तो बंदे को दुआ करना चाहिए। नंबर 2 यानी जो अमल के एतबार से है
اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر رحم کی دعا کیا کرو، اللہ رحم کر، اللہ رحم کر، دنیا میں رحم کر، آخرت میں رحم کر، اپنی رحمت میں جگا دے، رحمت ہمارے لیے تو نچھاور فرما دے۔ یہ بھی دعا بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بادشاہت جب صرف اللہ کی ہے تو اس سے ڈرو۔ آسمان اس کا، زمین اس کے بیچ کی طاقتیں، قوتیں، اختیارات، غلبہ سب اس کا۔ سانس چلائے تو چلے ورنہ رک جائے، کھیتی چلائے تو چلے ورنہ ختم ہو جائے، بارش دے تو ہو ورنہ روک دے، جو چاہے اللہ کا اختیار۔ تو جب اتنی عظمت اس اللہ رب العالمین کی ہے تو اس سے ڈرو، اس سے مانگو، اس سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 4، سچائی کو اپنی زندگی بناؤ۔ سچ بولنا ہے، بات ختم۔ فائدہ، نقصان، اچھا برا سب بعد میں، مجھے سچ بولنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائی پر انعام دیتا ہے، بندے کو سچائی کو اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ، آخرت سے بڑی جب کوئی کامیابی نہیں تو آخرت کی فکر کرو۔ آخرت سے بڑی کامیابی بتائیے کیا ہے؟ جنت سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بڑا عذاب کیا ہے؟ تو جب آخرت ہی سب کچھ ہے تو آخرت کو اپنی بناؤ نا، آخرت کے لیے محنت کرو نا، دنیا کو اللہ کے مطابق گزارو نا، اپنے عمل کو بہتر بناؤ نا۔ اگر ایسا کرو گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہاری تکالیف کو دور فرمائے گا، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اب آج کی آیتوں میں اتنی ہی بات مجھے لگی، اور الحمدللہ آج سورہ مائدہ مکمل بھی ہوئی۔ کل سے انشاءاللہ سورہ انعام شروع ہوگی۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے آگے جھکنے والا بنا، اے اللہ قرآن کو اپنی زندگی بنانے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔